ہے شارپ ہے حکمت عملی بنانے والے ہیں۔ سعید قاضی صاحب، اس تبدیلی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور جو مظہر عباس صاحب کہتے ہیں کہ فرق ہی نہیں پڑے گا تبدیلی سے، وزیر اعظم کو اپنے انداز بیاں میں تبدیلی لانی پڑے گی۔ دیکھیں، پہلی بات تو میں اتفاق کرتا ہوں، فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ ایک ہی نظام ہے اور اس نظام میں مختلف لوگ باری باری ناکام ہوتے آ رہے ہیں، مگر اس کی ایک تاریخ ہے۔ ذرا تاریخ بھی دیکھیں، میں زیادہ دور نہیں جاتا، پرانے لوگ میرے کولیگ جانتے ہیں 85 میں جنرل جیلانی کس میڈیا گروپ میں گئے تھے اور انہوں نے کیا بات کی تھی اور کیا بتایا تھا کہ کون آپ کا پی ایم ہوگا، کون سے وہ لوگ تھے جن کی ڈیوٹیاں لگی تھی جرنلزم میں، پرانے لوگ جانتے ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ چلیں آپ پچھلے دور پہ آ جاتے ہیں، 2013 سے لے کے اس کا بجٹ نکالے، 54 ارب روپے کا جو بجٹ تھا وہ کہاں گیا؟ مجھے یہ بتائیں نا، میں صحافت میں اس وقت سے ہوں جب میں ویگن میں آیا کرتا تھا، پھر میں ہونڈا 70 پر بھی بیٹھی ہوئی صحافت دیکھی، آج میں ایس یو ویز میں بھی صحافت دیکھ رہا ہوں۔ پرابلم کیا ہے عمران خان کا اور ہمارا پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہماری رولنگ ایلیٹ کے ڈی این اے میں کرپشن ہے، وہ رائٹ سمجھ کے کرپشن کرتے ہیں، وہ عمران خان کے ساتھ بھی ہیں۔ اب جب عمران خان کا بیانیہ اس کو زک پہنچتی ہے، ہوتا کیا ہے؟ آپ نے 4 سیٹیں دی اور کہا کہ جناب آئی پی پیز کی رپورٹ آئی تو ہم نے تو بھائی اتنا فنڈ کیا تھا آپ کو، آپ کی گورنمنٹ گر جائے گی۔ دیکھیں، فروئی باتوں میں نہ رہیں، ذہین کون ہے اور غیر ذہین کون نہیں ہے۔ سعید قاضی صاحب، مجھے ایک بریک لینی ہے، میں بریک کے بعد آپ سے ہی شروع کرتا ہوں تاکہ آپ بات مکمل کر سکیں۔ ناظرین، ایک بریک لے لیں۔ ناظرین، ویلکم بیک، سیدھا چلتے ہیں سعید قاضی صاحب کی طرف۔ سعید قاضی صاحب، بات اپنی آپ مکمل بھی کر لیں اور تھوڑا سا اس میں اس سوال کو بھی ایڈریس کریں کہ آخر وزیر اعظم عمران خان کو کرنا کیا چاہیے میڈیا کو سیٹسفائی کرنے کے لیے؟ عمران خان صاحب کو صبر کرنا چاہیے، لیکن میں بات مکمل کر لوں۔ بات یہ ہے کہ کیا یہاں پہ میڈیا میں شخصیات کو تعمیر کر کے مسلط نہیں کیا گیا اس ملک کے عوام پر؟ جو کسٹم انسپیکٹروں اور انکم ٹیکس انسپیکٹروں کے گھروں کے باہر ٹوکرے مٹھائی کے اور پھلوں کے ٹوکرے لے کے کھڑے رہتے تھے، ان کو کیا اس ملک میں مسلط نہیں کیا گیا؟ ان کا ایڈیشن نکلوا کے دکھاؤں، پرانے اخباروں کے ایڈیشن ان کے ریفرنس سیکشن میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہوتا رہا ہے یہاں پہ، ابھی تک ہوا۔ ایون جب یہ سو کال جمہوری دور آیا تو کیا اس میں صحافت مینج نہیں ہوئی؟ ہم صحافیوں نے منسٹریاں نہیں لیں؟ ہم نے ساتھ یہ الگ بات کہ میاں صاحب کا بیڑا بھی غرق کروا دیا کہ جناب تسی بڑے بڑے لیڈر ہو، پرویز رشید صاحب ہوں یا یہ جو ان کے منسٹر تھے ہمارے، کیا بھلے سے صدیقی صاحب، کیا نام ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہاں کیا نہیں ہوا۔ اب مسئلہ عمران خان کا لے آتے ہیں۔ عمران خان کے دکھ صحیح بھی ہیں اور غلط بھی ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ وہ جو میڈیا کے ہماری تاریخ میں اچھے لوگ بھی ہیں، ظفر عباس بھی بیٹھا ہے، میرا لیڈر بھی ہے، یہاں نثار عثمانی بھی تھے، مگر اس کے پیرالل 1-2 نمبر کی روایت بھی چلتی رہی ہے۔ اب معاملہ کیا ہے؟ عمران خان کا کیا مسئلہ ہے؟ عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ آپ یہاں کے اس کرپٹ نظام میں 2 نمبر لوگوں کو اندر لائے بغیر آپ حکومت میں بیٹھ نہیں سکتے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، خاقان عباسی صاحب، شاید خاقان عباسی صاحب آن ریکارڈ ہے، کہتے ہیں اگر آپ نے یہ معیار رکھا، پیمانہ رکھا کہ کتنے یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں تو آپ اسمبلی آپ کی آدھی سے اندر ہو جائے گی۔ یہ اپنے پروڈیوسر سے کہیں، ابھی 60 نکلوا کے آپ کو دکھا دیں گے۔ تو اس میں خان صاحب کو آپ میرے خیال میں ریالٹی بائٹس اندر آئے ہیں تو انہیں پتا چلا ہے، شاید اگر پہلے پتا نہیں تھا تو۔ یہاں کی جو بیوروکریسی ہے راٹن، اس میں آپ نے کیا کیا؟ صحافت کو آپ نے خراب کیا، برباد کیا، کرپٹ کیا۔ کون لے کے آیا لفافہ؟ اس کے بعد جو بیوروکریسی میں جی جان تھی اس میں ختم کر دی، اس کی 15 لاکھ تنخواہ کر دو، اس کو وہاں پہ کرپشن رائج کی، ایماندار آدمی کو آپ نے عبرت کا نشان بنا دیا، اس کو بھوک سے مار دیا آپ نے۔ کیا کہاں گئی آپ کی صحافت؟ اب یہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ اب آ گیا ہے کرونا، اس کرونے نے بہت کچھ ننگا کر دینا ہے، ہمیں اپنے گریبان میں بھی دیکھنا ہے، عمران خان صاحب کو اپنی غلطیاں بھی دیکھنی ہے۔ میری لوٹ مار گئے۔ عرض یہ ہے، اور یار ایک منٹ بھٹی صاحب، ایک منٹ دے دو۔ بات یہ ہے آپ اپنے آئین کو ذرا دیکھیں۔ جب یہاں مارشل لا لگتا ہے تو آئین کو اس میں معطل بنا دیا جاتا ہے، 18ویں ترمیم بھی اس کا حصہ ہے۔ آپ کا آئین، آپ کی پارلیمان نے اس کی پہلی 40 شقیں سسپینڈ کر رکھی ہیں جو ہمارے رائٹس کے بابت ہیں۔ اب آ جاتے ہیں 18ویں ترمیم پر۔ 18ویں ترمیم کے بعد ہمارے حقوق سینٹر سے چل پڑے ہیں، ابھی صوبوں میں نہیں پہنچے۔ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے ہمیشہ یہ لگاتے ہیں، دے آر ناٹ ریڈی ٹو اسپینڈ مائی منی آن مائی کڈس، میرے بچوں پر میرے پیسے یہ خرچ نہیں کرنا چاہتے۔ اور یہ ایک نیا انہوں نے نان ایشو کھول دیا ہے، 18ویں ترمیم۔ ہر رائٹ موجود ہے آپ کے اس میں۔
کسی نے بات کی اسمبلی میں کہ پہلی 40 سکیں جس میں روٹی ہے, کپڑا ہے, مکان ہے, جس کی میرا بھائی بھٹی بات کر رہا ہے, وہ عضو معطل کیوں ہے؟ یہاں پہ میرے 80-90% پیسے 1% لوگ کھا جاتے ہیں. یہ اس کے لیے کون سی ترمیم ہے؟ یہاں پہ جب لکھا ہوا ہے کہ ڈسکریمنیشن کسی بنیاد پہ نہیں ہوگی, تو کیا جب میں اسکول جاتا ہوں بچے کو داخل کروانے وہاں ڈسکریمنیشن نہیں ہے؟ آئین میں ہر چیز موجود ہے. یہ جعلی بحث ہے, یہ 2 نمبر بحث ہے, مجھے معاف کیجئے گا. 18ویں ترمیم ختم ہوگی تو ہم مر جائیں گے. 18ویں ترمیم زرداری صاحب نے اس لیے کی تھی, انہیں پتا تھا کہ وہ سندھ جا رہے ہیں اور سندھ میں موٹا مال ہے, وہیں سے گزر کے باقی ریاست میں جاتا ہے, اور اس مال کا 2 ادوار میں جو زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی نے حشر کیا. میں پیپلز پارٹی کا ووٹر ہوں, لیفٹ کا آدمی ہوں, اس لیے کیا ہے, عوام کے لیے نہیں کیا تھا. عوام کا اس میں کچھ نہیں ہے, عوام کی سیاست نہیں ہے. یہ 1% نہ صحافت عوام کی ہے نہ سیاست عوام کی ہے. اس آئین میں میرے تمام رائٹس 1973 میں لکھے ہوئے ہیں. مجھے 3 شقوں میں میرے رائٹس دے دو تو ورنہ میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ ضیاء الحق نے بھی میرے ساتھ وہی کیا, مشرف نے بھی وہی کیا, اور آج اس جمہوری دور میں میرے حقوق پر مبنی تمام پہلی 40 سکوں کے نیچے لکھا ہوا ہے دیز آر پرنسپلز آف پالیسی, میننگ دیر بائی اٹس ناٹ بائنڈنگ آن دیم. ہاں مجھ پہ بائنڈنگ ہے کہ میں ان کا سبجیکٹ ہوں, میں ان کو ٹیکس دوں. قاضی صاحب, کیا 18ویں ترمیم پہ پبلک ڈیبیٹ ہوئی تھی؟ کیا 18ویں ترمیم میڈیا کے سامنے, عوام کے سامنے آئی تھی؟ میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے آئی تھی, مگر میں ایک اور اینگل سے اس بات کو ٹیک اپ کرنا چاہتا ہوں. یار کرائسس کیا ہے؟ کسی نے کہا تھا کہ پالیٹکس از پریسپیٹیٹڈ اکنامکس. یہاں مسئلہ کیا ہے کہ ایک شرنک کر رہا ہے, کلیمنٹ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, معیشت جو ہے پھیل نہیں رہی, جو ہے وہ کالے دھن کی ہے, کالے دھن کی معیشت کے اوپر کالی سیاست ہوتی ہے. اب بتا کیا معاملہ کیا ہے, لڑائی کیا ہے؟ یہ کیوں ایشوز ہمیں ان ریاستوں میں نظر نہیں آتے جہاں پہ ایک عمومی خوشحالی ہے, جہاں پر جو ہے وہ 47 نیشنلٹیز رہتی ہیں؟ یہ ہمارے ہاں کیا قضیہ ہے؟ قضیہ یہ ہے کہ آپ اس نظام میں, اس معیشت میں 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. اس لیے آپ جو وزیر اطلاعات لگاتے ہیں اگلے دن وہ ناکام نظر آتا ہے, وزیر معیشت لگاتے ہیں وہ ناکام نظر آتا ہے, 18ویں ترمیم کرتے ہیں اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا, کہتے ہیں بدلو ہن کی کریے. یہ اصل بیماری ایٹیالوجی جو ہے, جو بنیادی ڈیزیز ہے, اس کی طرف یہ جاتے نہیں, کیونکہ اس طرف جائیں تو ان کی طبقے کی طرف اشارہ ہوتا ہے. یہ جو آپ کا 1% جس کے بارے میں آپ ڈاکٹر محیط صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ یہ جو ایک 1% کیپچر آف پبلک پالیسی کر کے ایک طبقہ بیٹھا ہوا ہے, یہ مجھے بتائیں ملک جو ہے, کبھی آپ نے سنا کہ اس ملک میں جو ہے آصف علی زرداری صاحب کی بزنس امپائر میں بینک کرپٹ ہو رہی ہے, نواز شریف کی امپائر بینک کرپٹ ہو رہی ہے, خاقان عباسی صاحب کی جو ہے بک گئی ہے, یا جو ان کی جو بلو ایئر ہے, ملک جو ہے وہ ٹکے ٹوکری ہو گیا ہے. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ یہ ایشو اس وقت تک حل نہیں ہوگا جب تک اس ملک کے معاشی مسائل اور عام آدمی کے معاشی مسائل حل نہیں ہوں گے. ہم لڑتے رہیں گے بےمانی باتوں پہ, اور یہ ہمیں لڑواتے رہیں گے. کبھی کہیں گے ہم ذلیل اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ لوکل باڈیز نہیں ہے, پھر کہیں گے نہیں یہاں تو جمہوریت نہیں, یہاں تو صدارتی نظام لے آؤ, وہ ٹھیک. اور بات اصل کیا ہے کہ تم ہمارے پیسے ہمارے اوپر خرچ نہیں کرنا چاہتے, فراڈ کرتے ہو ہمارے ساتھ, اور ہمیں نظاموں کی بےمانی بحث کی بھول بھلائیوں میں الجھا کے تم نے رکھا ہوا ہے. سیدھی سی بات ہے, مجھے میرے آئین کی تحت مجھے یہ حقوق چاہیے. پہلی 40 سکوں کو آپ کریں, ان کو آپریٹو کریں. آپ نے آئین کو, اور آپ اس نظام میں اس کو آپریٹو نہیں کر سکے. یہی کرائسس ہے. میں بالکل آپ کی بات میں بڑا وزن ہے, آپ کی بات میں سعید قاضی صاحب, آپ کی بات میں بڑا وزن ہے. ذرا اس پہ ارشاد بھٹی صاحب کا اور مظہر عباس کا. مظہر عباس صاحب, آپ چونکہ لیفٹ کے آدمی ہیں, تھوڑا سا لیفٹ کی سائڈ پہ ہیں آپ, تو آپ ایک سوشلسٹ طریقے سے سوچتے ہیں. جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اکانومی گرو نہیں کر رہی, اس میں کریٹیوٹی نہیں ہے, اس کے اندر کوئی سولوشنز نہیں ہے. یہاں دولت اور یہاں ویلتھ ہی پیدا نہیں ہو رہی, اور اس کی پائے چھوٹی ہوتی چلی جا رہی ہے, اور ہم صرف بحث کر رہے ہیں کہ اس نے کھا لیا, اس نے کھا لیا. ذرا کوئک کامنٹ اس پہ آپ کا. معید, میں بالکل سعید قاضی صاحب نے جو آخر میں بات کی ہے, میں اس کو 110% سپورٹ کرتا ہوں. یہ بالکل وہ جو شکیں سسپینڈ کیے ہیں انہیں بحال ہونا چاہیے. میں ان کے ساتھ ہوں اس بات پر. دیکھیے, اس ملک میں ہم نے کون سا نظام ہے جو اس ملک میں ہم نے نہیں اپنایا. ہم نے اس ملک میں صدارتی نظام ٹیسٹ کر لیا ہے, ہم نے اس ملک میں شدید ترین سخت ترین مارشل لا ٹیسٹ کر لیا ہے, ہم نے اس میں سو کالڈ ڈیموکریسی ٹیسٹ کر لی ہے. تو ہم نے سارے سسٹم, اور صرف ہم کرپشن کی جب بات آتی ہے تو ہم پولیٹیشنز پہ آ کے کیوں رک جاتے ہیں, ہم بیوروکریسی پہ آ کے کیوں رک جاتے ہیں. اس ملک میں 34 سال میں کسی اور نے بھی تو حکومت کی ہے, ان کی کرپشن کی کبھی کوئی بات کیوں نہیں کرتا. آج کیوں نہیں اصغر خان کیس جو ہے ایک دم دوبارہ فائلوں میں ڈال دیا گیا ہے؟ آج کیوں ایف آئی اے کو یہ جرت نہیں ہو رہی کہ اصغر خان کیس کو ری اوپن کر سکے؟
कुछ हम और जब लोग भी हैं जो फैसले वगैरह करते हैं आधा यहाँ सच पे, उनका बोलते कोई नहीं हैं पूछता। तो प्रॉब्लम वहां आती है। जब तक आप इसमें तय नहीं करेंगे कि इस मुल्क को चलना किस तरह है, उस वक्त तक हम यही तय नहीं कर पा रहे कि जब हम निज़ाम को ख़राब करने की तो बात करते हैं, तबाह करने की तो बात करते हैं, मुझे बताएं, कोई बैठ के ये बताए कि इस मुल्क में सिस्टम कौन सा चल सकता है, कौन सा ऐसा सिस्टम है, कौन सा ऐसा सिस्टम है जो हमने इस मुल्क में ट्राई नहीं किया। तो फिर मेरा ख्याल है कहीं प्रॉब्लम जो है वो हमारे अंदर है कि हम किसी सिस्टम के साथ जो है वो चलने को तैयार नहीं है। हमारे अंदर प्रॉब्लम है। भट्टी साहब 2 मिनट हैं, इस सारी उलझी हुई बहस में शिबली फराज और आसिम बाजवा ने अब क्या करना है, क्या कर पाएंगे? नहीं, उनसे बड़ा है आसिम बाजवा, शिबली फराज दोनों साहिबान के लिए गुड लक। बड़ा मुश्किल टाइम है, बड़ा हार्ड टाइम है। इमरान खान साहब का माइंड और नीचे PTI की हमारी तवक्कुआत और उनका। लेकिन बात बेसिकली ये है जो सईद काजी साहब और मजहर साहब ने जहाँ ख़त्म किए, मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। मुझे ये एक बताइए, मुझे 12 साल हो गए सिंध में पीपल्स पार्टी को। मुझे मरते हुए कुत्ता वैक्सीन और मरने के बाद एम्बुलेंस क्यों नहीं मिलती? मुझे ये बताएं कि रायविंड की सड़क के ऊपर मेरी खातून ने बच्चा क्यों पैदा किया? 19 साल बाद खावंद के कत्ल में जेल गई थी। 19 साल बाद रानी नामी खातून को लाहौर हाई कोर्ट ने छोड़ा है और माजरत की है कि आप बेगुनाह थी। ये नवाज शरीफ के साथ होता है, मरियम नवाज के साथ होता है, फरियाल तालपुर के साथ होता है। मेरी जो खातून है रानी, उसके साथ क्यों होता है? मैं क्यों पकड़ा जाता हूं? मैं क्यों छिकल? मुझे बताएं किसी सरकारी अस्पताल में टीका मिलता हो? मुझे बताएं किसी यूटिलिटी स्टोर पर वो दाल मुझे मिल जाती हो बर वक्त जो गल जाए? ये 18वीं तरमीम, 19वीं तरमीम, शाहिद का खान अब्बासी की एयरलाइन, नवाज शरीफ साहब की शुगर मिल, जहांगीर तरीन की शुगर मिल, खुसरो बख्तियार की शुगर मिल, नदीम बाबर के पावर प्लांट्स, जरदारी साहब की ओमनी ग्रुप, अयान अली मुझसे ज्यादा अमीर है। क्यों है? क्यों इतने फेरे चले गए हैं? किधर के 10 वॉल्यूम्स, किधर के 25 वॉल्यूम?